نون لیگ کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. تین عدالتیں ہمارے خلاف لگی رہیں. ایک تو وہ عدالت تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تھی, پھر ایک عدالت انہوں نے عدالت کے باہر لگائی, اور تیسری عدالت جو ہے وہ روز شام کو ٹی وی ٹاک شوز پہ لگی رہی. اب وہ کیس ظاہر اپنے ایک منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے, اور اب جو بار بار ہم کہتے تھے کہ جس طرح ہمارا ٹرائل ہوا اسی طرح عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیس عدالت میں زیر سماعت ہے ان کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے. اب قوم اس بات کی گواہ رہے گی کہ ان کے خلاف جو مقدمات تھے وہ بھی آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ان کی سماعت ہوئی, اور جو فیصلے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے. لیکن ہم اس طرح میڈیا ٹرائل تو نہیں کہیں گے, لیکن جو حقائق ہیں وہ ضرور قوم تک پہنچنے چاہیے. میں گزارش کروں گا دانیال عزیز صاحب سے کہ وہ اس کیس کی جو اس وقت زیر سماعت ہے عمران خان اور ان کی جو آف شور کمپنی اس کے حوالے سے تفصیلات بتائیں, پھر اس کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو یہاں پر اور میڈمز کو آنے کا شکریہ. جیسے کہ آپ کے معلوم ہے آج دوسرا دن تھا سماعت کا جو جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کے خلاف کیسز دائر کیے گئے تھے. اس حوالے سے میں محض صرف فیکٹس پہ آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا, اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کوئی ایسی بات میں نہیں کروں گا جو کہ فیکٹ سے علاوہ ہو. آج دوران سماعت جو فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے وہ ایکسپلین کیا گیا تفصیل میں, اور اس میں تین چار نکات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھنے اہم ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ ہے سیکشن 13 کے تحت, اس کے تحت ایک ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, جس میں وہ یہ واضح کرتا ہے کہ میری جماعت نے کسی قسم کے جو پروہیبٹڈ فنڈز تھے وہ استعمال میں نہیں لائے گئے. اور عمران خان صاحب نے ایز چیئرمین آف پی ٹی آئی مختلف ادوار میں ہر سال وہ سرٹیفکیٹ فراہم کیا ہے, جبکہ عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ ان کے دستخطوں کے ساتھ پی ٹی آئی ایل ایل سی ٹیکسس جو کہ امریکہ میں مقیم ہے, ایل ایل سی کا مطلب ہے لمیٹڈ لائبلٹی کارپوریشن, اور پی ٹی آئی ایل ایل سی کیلیفورنیا جو کہ امریکہ کے کیلیفورنیا اسٹیٹ میں رجسٹرڈ ہے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی, ان کے جو اغراض و مقاصد تھے ان میں یہ شمار ہے کہ وہ فنڈز کلیکٹ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے امریکہ سے پی ٹی آئی پاکستان کے لیے, وہ ان کے دستخط کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب وہ دستخط شدہ سرٹیفکیٹ دے رہے تھے کہ میں نے کوئی فورن فنڈنگ استعمال نہیں کی کیونکہ وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے جو کہ فورن نیشنل سے آتی ہو یا کسی کارپوریشن سے آتی ہو, اور دوسری جانب اپنے ہی دستخط سے وہ ایک پورا عدالتی نظام اپنی پارٹی کا تیار کر رہے ہیں جس کا صرف یہ کام ہے کہ وہ پیسے اکٹھے کر کے فورن نیشنل سے وہ بھیجیں. تو یہ ایک جو بنیادی وائلیشن ہے پاکستان کی سیکیورٹی کی, پاکستان کی پیورٹی کی, پولیٹیکل پروسیس کی, وہ انشور کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر یہ چیزیں رکھتا ہے کہ ہماری جماعتیں جو ہیں وہ انفلٹریٹ ہو کے مس یوز نہ ہو. ایک منٹ پلیز. اور اس میں واضح طور پر یہ نہ صرف یہ پورا نظام ایک تو ہے نا کہ اکا دکا کسی نے بھیج دیے کو پتہ نہیں چلا, ایک وہ ہے کہ آپ باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک پورا نظام دریافت کریں جس کے تحت آپ کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں مختلف شہریوں سے اور وہ پاکستان لا کر یہاں پر استعمال کرنے ہیں اپنی سیاسی مقاصد کے لیے. تو اس میں پھر واضح کیا گیا کہ جو پی ٹی آئی ایل ایل سی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کارپوریشن ہوتی ہے وہ پروہیبٹڈ ہے ویسے ہی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں, کیونکہ صرف انڈیویجولز دے سکتے ہیں, اور انڈیویجول جو کہ غیر شہری ہو یعنی پاکستان کے علاوہ کسی ملک کا شہری ہو وہ نہیں دے سکتا. تو جب انہوں نے ہی اپنی لسٹیں فراہم کی ہیں, وہاں فارا ایڈمنسٹریشن ہے, یہاں پر میں آپ کو مختلف ادوار میں بتاتا رہا ہوں, فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ ہے امریکہ میں, جو بھی وہاں پر فنڈ ریزنگ کرتا ہے اس کو اس کے تحت ارسال کرنی پڑتے ہیں گوشوارے کہ میں نے اتنے پیسے ان لوگوں سے لیے ہیں اور فلانی جگہ استعمال کیے ہیں, یہ بتانا پڑتا ہے. میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں, وہ ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, بڑا لمبا چوڑا اس کا فارم ہے. تو وہ پی ٹی آئی ایل ایل سی ٹیکسس اور پی ٹی آئی ایل ایل سی کیلیفورنیا نے اپنے دستخط کے ساتھ
وہ جمع کروایا یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کو مختلف ادوار میں، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے مختلف کارپوریشن سے اور مختلف فورن نیشنل سے پیسے جمع کر کے ان ادوار میں اور ان رقوم کے لیے میں اس بینک کے ذریعے پی ٹی آئی اسلام آباد ہیڈ کوارٹر جو ہے G63 میں ان کو ارسال کیا ہے، اور اس کا مقصد ہے کیمپین فنڈنگ اور اس کا مقصد ہے آفس ایکسپینڈیچر، یہ لکھا ہوا ہے اس میں، اور وہ ملینز آف ڈالرز ہیں۔ تو یہ تمام جو منی ٹریل ہے پی ٹی آئی کی قانون کی خلاف ورزی کی، یہ آج مکمل طور پر ایکسپلور ہوئی ہے، اور یہ تمام شواہد کے ساتھ جس کے اوپر تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہتے رہے ہیں، ان کے اپنے دستخط موجود ہیں۔ ایویڈنس ایکٹ کے مطابق جو یو ایس جسٹس کی ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس تک سب کو رسائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر یہ تمام مٹیریل موجود ہے، اور یہ کسی نے کبھی ڈینائی نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہ جو کنسائز سٹیٹمنٹ ہے اس موضوع پہ جو سپریم کورٹ میں عمران خان نے دائر کی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ایڈمٹنس ہے کہ ہم نے یہ پیسے لیے۔ تو ایک یہ ایشو ہے، اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور اسی لیے آپ کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم یہ بات میڈیا میں کیوں کر رہے ہیں۔ وہاں بھی تکلیف ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور جب باہر آتے ہیں تو وہاں بھی پی ٹی آئی کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہاں پر آتے ہیں یہاں بھی پی ٹی آئی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ بھرپور انداز سے سنی جائے ہر جگہ پہ، لیکن جب ہم کرنے پہ آئے تو اس کو کسی طرح اس کا گلا دبا دیں، کسی طرح اس کے منہ پہ تالا لگا دیں۔ تو یہ باتیں تو ہوں گی اب، اور ہم پہلے دن سے یہ کہتے رہے، اور وہ الٹ ہمیں تانا دیتے رہے۔ اس کمرے میں بھی اکثر و پیش ایسا ہوا ہے کہ جی آپ حکومت ہے، آپ کرتے کیوں نہیں کچھ؟ پھر اگر یہ ساری باتیں ہیں تو پھر آپ اب ہونے پہ آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ میڈیا کے ساتھ کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہم ان کو جو ہے بات نہیں کرنے دیں گے، ہلا گلا کریں گے، اس بات کو جو ہے متنازع بنائیں گے، اس چیز کو جو ہے اس ایشو کو اٹھا لیں گے، بجائے کہ ان سوالات کا جواب دیں جو کہ قوم پوچھ رہی ہے کہ واقعتاً آپ غیر ملکی شہریوں سے پیسے لے کے پاکستان کی سیاست میں ایک جو تباہی کا باعث بنے ہیں آپ، جس میں پاکستان کو نقصان پہنچا ہے، یہ جو دھرنے وغیرہ دیے ہیں، وہ پیسے کہاں سے آئے تھے آخر؟ پاکستانی یہ سوال تو پوچھ رہے ہیں۔ اس میں گوسٹ انٹریز ہیں، اس میں ہمارے جو ملک ہماری مخالفت کرتے ہیں ان کے شہریوں کے جو بینکرپٹ ہیں ان کے لاکھوں ڈالر ان کو ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ جن ملکوں کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کی اجازت نہیں ہے، ان ملکوں کے جو حمایتی ہیں انہوں نے اس میں پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں، اور وہ چیک بھی آپ کو یہاں پر دکھائے گئے تھے، اور وہ ساری اب وہ چیز پک گئی ہے، کیونکہ 3 سال سے یہ معاملہ وہاں پر اٹکا ہوا تھا الیکشن کمیشن میں۔ اب چونکہ یہ سماعت یہاں پر ہو رہی ہے تو وہ ساری بات کھول کے سامنے آ گئی۔ دوسری بات بہت ہی اہم، نیازی سروسز لمیٹڈ، یہاں پر آف شور کی بڑی باتیں ہوئیں۔ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے لکھا ہوا کہ یہ جو سوال اٹھ رہا تھا بار بار کہ الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے، الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کون ہے، اپنے کنسائز سٹیٹمنٹ میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ الٹیمیٹ بینیفیشل اونر میں ہوں نیازی سروسز لمیٹڈ کا۔ اس کے پاس کوئی ٹرسٹ ڈیڈ کوئی اس طرح کی کوئی پارسل کوئی وہ کچھ نہیں ہے، اس نے اپنے کنسائز سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے، اور وہ کمپنی ہے جو کہ اس نے چھپائی رکھی ہے۔ نہ صرف چھپائی رکھی ہے، اس کے اندر جو رقوم تھے اور اس کے جو اثاثے تھے اس میں اپنے نام سے جو اس کمپنی کی ملکیت تھی ان کو اپنے نام سے ایک کالا دھن سفید کرنے کے قانون کے مطابق ستمبر 2000 میں پاکستان میں اس اماؤنٹ کو اور اس اثاثے کو ڈکلیئر کیا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو 1983 سے لے کر کے سن 2000 تک ٹیکس درکار ہوتا، اگر وہ جائز ٹیکس دیتے جو کہ ملینز میں جاتا ہے، وہ صرف 2,40,000 دے گے تو اپنی وہاں سے جان چھڑوا لی، اور اس میں بھی کسی قسم کا محکمے نے اس دوران سوال نہیں کیا۔ اور اس لیے جو نیازی سروسز لمیٹڈ ہے وہ 2015 تک چلتی رہی، اور اس کے اب پتہ چل رہا ہے کہ اور 3 کمپنیاں اس کے مالک بھی تھے۔ اب ان کمپنیوں میں کیا ہو رہا تھا وہ ابھی تک درکار ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کی بہنیں بھی ڈائریکٹر تھی، اور ایک جگہ وہ جواب دیتے ہیں اپنی کنسائز سٹیٹمنٹ میں کہ میرا نیازی سروسز لمیٹڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے جو اس میں رقم ہے
GBP9 اس کے ساتھ مجھے جواب دہی کے لیے آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. دوسری جانب کہتے ہیں کہ نیازی سروس لمیٹڈ میں نے کھولی اپنے اثاثہ خریدنے کے لیے اور وہ اثاثہ میرا ہے. تو آپ کا پھر کیسے نہیں ہے تعلق اس سے عمران خان صاحب؟ یہ تو جوابات آپ کو دینے پڑیں گے. یہ جو تم نے گھڑے کھودے تھے دوسروں کے لیے جال سازی کے تحت, اب منہ کے بال تم خود ان میں گرو گے, کیونکہ یہ تمام کارنامے آپ نے خود سر انجام دیے ہیں. شاید اسی لیے آپ کو ان کی بڑی تکلیف تھی اور آپ نشاندہی کرنا چاہتے تھے, کیونکہ آپ کو یہ معلومات پہلے سے حاصل تھی, کیونکہ آپ اصل میں بانی ہیں آف شور کے اور ان تمام چیزوں کے کرنے میں, اور آپ نے اصل میں چھپائی رکھی ہے. تو اس سلسلے میں جو نیازی سروسز لمیٹڈ ہے اس کے اوپر جو ان کے ٹیکس کی ذمہ داریاں تھیں اس کو ڈکلیئر کرنے کی, اور اس میں سے جو رقم ان کو حاصل تھی یا جو اس میں سے فوائد حاصل کر رہے تھے ان کو ڈکلیئر کرنے کی ان کے لیے لازم تھا, وہ انہوں نے نہیں کی. اور بجائے وہ کرنے کے انہوں نے ایک کالا دھن سفید کرنے کے قانون اپنے دستخط سے, وہ میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا ہوا ہے پچھلے ادوار میں, انہوں نے حکومت پاکستان کو درخواست دی کہ میں اثاثے چھپائے ہیں, میں ٹیکس چور ہوں, اور مجھے جو ہے اونے پونے معافی دی جائے. یعنی پلی بارگننگ کر کے جو ان کی اصل رقم تھی اگر وہ 1983 سے ادا کرتے اس کے اونے پونے دے کے انہوں نے جان چھڑوائی, اور محکمے نے بھی ان سے کوئی سوال جواب نہیں پوچھا جو کہ وہ مجاز تھے. یہ بات بڑی کرتے ہیں نا کہ جی محکمے سارے دیکھیں یہ کام نہیں کرتے, یہ صحیح طرح جو ہے نا ان کو اسیس نہیں کرتے. تو عمران خان صاحب اس دن آپ نے کون سا ٹیکہ لگایا تھا محکمے کو کہ آپ کے جو ملینز درکار تھے وہ 2,40,000 پہ آپ کو جان چھڑوا دی آپ کی؟ جو آپ کے جہانگیر ترین صاحب نے اپنے لیٹر میں لکھا ہوا ہے جس میں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہوں چوری کرتے ہوئے, اور میں نے پھر اپنے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ بیٹھ کے ہی لکھا ہوا اس میں جو انہوں نے خط عدالت میں جمع کرایا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ SECP میں جا کے نیگوشیشنز کی. اس وقت ان کی حیثیت انٹیریئر منسٹر فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان تھی. تو کیا انہوں نے وہ نیگوشیشنز جسے وہ کہہ رہے ہیں وہ اثر رسوخ نہیں تھا کہ ان کو بغیر کوئی سوال جواب کیے ہوئے ان کی رقم بھی واپس ہوگی پلی بارگننگ کی طرف, اور انہوں نے اس کا جرمانہ بھی بھر دیا جبکہ 3 سال قید اس میں درکار ہے اسی جرم کے لیے. جی کوئی بات نہیں کر لیں گے اسی جرم کے لیے. تو اس لیے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کاروائی چل رہی ہے اس کے اوپر جو غیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں ہوگی. ہمارا حق ہے اپنی آواز بلند کرنا, ان کا اصلی چہرہ عوام کے سامنے رکھنا ہمارا رائٹ ہے. ہم اس رائٹ کو فورگو نہیں کریں گے, ہم فیکٹس پہ بات کریں گے, کسی قسم کی جو ہے فیکٹ سے ایک بھی لفظ ہٹ کے نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہمیں اجازت دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ سپریم کورٹ کے احاطے کے باہر یعنی اس کی پریسنکٹ کے باہر جو بھی ہمارا گفتگو کا حق ہے وہ ہم بالکل ادا بھی کریں گے, اور ہم آپ سے سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے آرڈر کے مطابق آپ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم اپنا وہاں پر موقف جو ہے بہترین انداز میں پیش کر سکیں اور یہ ڈاکیومنٹس بھی آپ کو فراہم کر سکیں. یہ پاکستان کو پتہ چلنا ضروری ہے, اور یہ پہلے مرحلے ہیں. ابھی تک میں نے بنی گلہ کی بات نہیں کی, ابھی تک جہانگیر ترین کے ایگریکلچر ٹیکس کی بات نہیں کی, اس کی آف شورز کی بات نہیں کی, اس کی گفٹس کی بات نہیں کی, اس کی پراپرٹیز کی بات نہیں کی. یہ سب کچھ ابھی آ رہا ہے, یہ کشتے ہیں. ذرا اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف محض الزامات تھے جس میں ایک مرتبہ کر کے تو ختم کر دی گئی پوری اس کی جو ہیرنگ تھی 184 کی 3 کے تحت, اور پھر دوبارہ کر دی گئی, اور دوبارہ کے بعد پھر جو ہے وہ خلا نظر آیا, اور ایک طرف کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے یعنی اعتراف ہے جرم ہے. یہ چیز آپ کو سامنے نظر آئے گی. US جسٹس ڈپارٹمنٹ سے نیازی سروسز لمیٹڈ کی اس فلیٹ کی ٹیکس چوری کی, اثاثوں کی چوری کی, غلط منافعوں کی, جرمانوں کی, یہ ساری کہانی ان کی طرف سے باقاعدہ ان کے دستخط کے ساتھ جو درس دے رہے ہیں کہ ہم احتساب کے بہت بڑے بانی ہیں. تو میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان نواز شریف صاحب نے 3 نسلوں کا احتساب کروایا, اور جو بچے ان کے مقیم ملک بھی نہیں تھے ان کو بھی لا کر کے پیش کروایا, اور کوئی پلی نہیں لی کسی قسم کی.
اور یہ وہ ثبوت ہے, ضمانت ہے اس بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جو اصل میں پاسداری کرتی ہے احتساب کا اور بانی ہے پاکستان میں احتساب کا عمل بہتر کرنے کے لیے, جبکہ وہ جماعت جو محض اس کو ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے طور پر, ایک سیاسی بونوں کی سیڑھی کی طور پر استعمال کرنا چاہتی تھی, جن کے اپنے کے پی میں ان کا احتساب کمیشن جو بڑے دھوم دھام کا مقصد حیات جو تھا سیاست کا, وہ 1.5 سال سے بند پڑی ہے, اس میں وہ اپوائنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے, اور ہم نے اکثر و پیش ان کو کہا ہے کہ وہ جن فائلوں کی بنیاد پر آپ نے جنرل حامد کو نکالا تھا اس کی لسٹ ہمیں فراہم کریں, اس میں کس کس کے نام ہیں. تو ہم آپ کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, میڈیا کو, اور ان کو بھی ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بجائے ہماری زبان بندی کرنے کی کوشش کرنے کے, بجائے ہمارے حقائق سامنے آنے کے روکنے سے, آپ اپنے حقائق بتائیں کہ اس میں لسٹ میں کس کس کے نام ہیں. آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان سے پوچھ لیں, یہ ریکویسٹ ہے جی. سر ایک تو یہ بتا دیں کہ ایک منٹ صاحب بولیں. میں بالکل مختصر سی بات کروں گا. جو آج پی ٹی آئی والے اور کافی لوگوں کو بڑی اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کا احتساب شروع ہو گیا ہے, تو میں ان کی توجہ دلاؤں گا اس دن سپریم کورٹ میں جب عمران خان صاحب نے روسٹرم کے پاس جا کے کھوسا صاحب کے آگے خود اپنے آپ کو پیش ہو کر کہا تھا کہ اگر میں بھی صادق اور امین نہیں ہوں تو آپ میرا بھی احتساب کریں. اور جب اپنے احتساب کی باری آئی تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ایک اپلیکیشن دے دی, جس میں ٹیکنیکل گراؤنڈز لے لی گئی کہ جناب یہ مسائل ہیں, یہ میری احتساب نہیں کر سکتے, یہ درخواست گزار جو ہے اس میں یہ عذر ہے, یہ مسئلے مسائل ہیں, اور اس کی ڈھال میں اپنے احتساب کو روکنے کی کوشش کی. جبکہ وزیر اعظم صاحب نے مینٹینیبلٹی کو اگر چیلنج کرنا چاہتے یا ان کے بچے چیلنج کرنا چاہتے تو وہ بالکل کر سکتے تھے. انہوں نے کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کوئی اپلیکیشن نہیں دی. تو عمران خان صاحب جب اپنی تلاشی کی باری آئی ہے تو وہ بھاگ کیوں رہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم صادق اور امین پہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, اور جب احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کے اندر بھی کوشش یہ کی جاتی ہے, وہاں پہ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز لی جاتی ہیں. سپریم کورٹ کے باہر بھی ایسی فضا جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ میڈیا کے آگے بھی یہ رنگ دیا جائے چیزوں کو کہ جس طرح وہ بالکل ان کے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے. جس طرح دانیال صاحب نے بتایا کہ یہ اب ان کی تلاشی, اب ان کے جواب دینے کا وقت آ گیا, تو اب خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اب جب وہ جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا قانون سب کے لیے برابر ہے. آج ہمیں عدالت عالیہ, عدالت عظمیٰ نے جس طریقے سے کیس کا آغاز کیا, ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالت عالیہ, عدالت عظمیٰ بالکل جو فیصلہ ہے قانون اور آئین کے مطابق کرے گی, اور جو الزامات عمران خان کے اور جہانگیر ترین کے خلاف ہم عدالت میں لے کر گئے ہیں, بالکل اس طرح سے جس طرح عمران خان کی درخواست کے اوپر مقدمہ چلا, بالکل اسی طرح سے اب یہ مقدمہ جو ہے اس کو بھی عدالت عظمیٰ جو ہے اس کی بھی کارروائی کرے گی. بہت شکریہ. عادل صاحب, آپ یہ پلی لے کے یہ تھے الیکشن کمیشن میں, کیا اس طرح کی کوئی اجازت دیتا ہے کہ ایک ہی قسم کی درخواست اگر الیکشن کمیشن سے کسی بھی گراؤنڈ پہ ریجیکٹ ہو جائے اس کو کسی دوسری عدالت میں اسی کیس کو چیلنج کیا جائے, اس طرح ہو سکتا ہے؟ پہلی گزارش نمبر 2, جو آپ نے ان کے ٹیکس کا کہا, وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے تحت انہوں نے جب وہ لیا تھا لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی آپ نے یہی کہا تھا, اگر کوئی بندہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائے تو کیا وہ ایلیگل ہے؟ جی, پہلے آپ کا جو سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی فورن فنڈنگ والا ایشو جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں ریز نہیں کیا تھا. وہ ایک علیحدہ کیس ہے جو اکبر بابر صاحب کے ساتھ منسلک ہے, اور وہ انہوں نے ریز کیا ہوا ہے پچھلے 3 سال سے. تو یہ آئٹم جو ہے یہ ہمارا جو الیکشن کمیشن کے سامنے مدعا تھا یہ نہیں تھا. یہ ہم نے اب جب یہ کیسز فائل کیے تو یہ آیا تھا. اسی طرح سے جو فیکٹس آن ریکارڈ ہیں نیازی سروسز لمیٹڈ کے حوالے سے اور بنی گلا کی پرچیز کے حوالے سے, اور ان کا جو ایک 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں فلیٹ ہے اس میں مختلف اس کے شواہد جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ جو ان کے لیگل زاویے ہیں وہ بھی مختلف ہیں. لیکن یہ بات کہنے کے بعد بھی ظاہری بات ہے جو پروسیس ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ نیکسٹ اسٹیپ ان اینی کیس سپریم کورٹ. تو اس کیس میں بھی اپیل تو نہیں کی آپ نے, نئی درخواست کی؟ جی نہیں, ہماری درخواست اس سے پہلے کی وہاں پر جمع تھی, اس کی سماعت ایکسیپٹ ہو چکی تھی نومبر کی 2 تاریخ کو 2016.
ये जो दूसरा केस है ये बहुत बाद में है। दानियाल साहब ये बताएं कि जो डॉन लीग की रिपोर्ट मंजर आम पे आई जी, उस पे जो अस्करी क़यादत है उसकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और ये कहा गया कि ये रिपोर्ट जो है कौन बोल रहे हैं? कंप्लीट नहीं है, सरदार अमीर साहब इसको कंप्लीट करें। तो क्या उस पर कोई तसर ये मिल रहा है मार्केट में बाय जो आवाम के अंदर भी कि कोई सिविल हुकूमत और अस्करी हुकूमत के दरमियान कोई तनाज़ात जो है वो अभी बाकी है, इस पर क्या हिकमत अमली है हुकूमत की? जी, इसमें जहाँ तक मालूमात मेरे पास हैं वो ये हैं कि जो वो डायरेक्शन थी प्राइम मिनिस्टर की, उसके उन्वान में ये लिखा हुआ है कि जो पैरा 18 है कमेटी की रिपोर्ट की, जो कि हमें पहले बताया गया है इंटीरियर मिनिस्टर साहब की जानिब से कि वो कंसेंसस रिपोर्ट थी, वो अप्रूव्ड है। इसलिए मैं तो उससे यही अक्स कर सकता हूँ कि जो कंसेंसस कमेटी की रिकमेंडेशंस थी वो अप्रूव कर दी गई। दानियाल साहब, जैसे आप केस वेट कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से इमरान खान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो तीसरा उनका टेन्योर है कि वो वज़ारत इत्मा के ओहदे पर फाइज रहे हैं। इमरान खान जो है उनके पास कभी भी पब्लिक ओहदा कोई नहीं रहा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात है वो इस केस में उस तरह लागू नहीं होती, तो आप कैसे कंपैरिजन करते हैं? जी, इसमें जो हमारे कवानीन हैं वो हर पाकिस्तानी शहरी के लिए बराबर के हैं। इसमें लाजम नहीं है कि आप अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर हो तो आपके ऊपर एक किस्म का कानून जो है वो लागू हो, और अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हैं तो आपके ऊपर दूसरा किस्म का कानून लागू हो। जैसे कि आपको अच्छी तरह से मालूम है, जितने भी एलिगेशंस प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हैं इस वक्त, उनमें कोई एक भी एलिगेशन ऐसा नहीं है कि उन्होंने दौरान हुकूमत अपना किसी भी हुकूमती मामलात में से अपना कुछ ना कुछ हासिल किया गया हो। इसीलिए तो नईम बुखारी साहब जब केस आर्ग्यू कर रहे थे तो उनको अपने मौक़िफ़ से हटना पड़ा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये असासे छुपाना और ये टैक्स चोरी से, और उनको गलत बयानी पे आना पड़ा, अगर आपको याद हो। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि चर्चा जो है वो बजरिया कुछ ज़राए जो है वो करप्शन का कर दिया गया है मार्केट में, जबकि हक़ायक़ ये हैं कि उस केस में खुद जो पिटिशनर है वो करप्शन के मौक़िफ़ से उनको हटना पड़ा जब तीसरा चौथा सवाल उनसे पूछा गया जस्टिस के साथ तरफ से, और वो गलत बयानी का केस है। ये हैरानगी की बात है। और आज भी आप जो पूछ रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप मुझे बता दें कि जो पैनामा केस है उसमें कौन सा दौरान पब्लिक ऑफिस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इल्ज़ाम है, कोई एक आप बता दें। और यही हमारी तकलीफ बात है कि एक इतने तरीके से ये वारदात की गई है, इतने हाथ की सफाई के साथ ये छुरा जो है एक जमहूरी लीडर के जो तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बना है उसके पीठ में खोपा गया है, जिसके हाथों, किसके हाथों पे खून देखा जाए, जबकि सारों को पता है कि वो करप्शन का केस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप जाएं तो वो ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ी करप्शन हुई है, वो केस ही नहीं है करप्शन का। ये कितनी बड़ी ज्यादती है, और ये जमहूरियत के साथ होता चला है इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली। और मैं इस बात को इतना इससे ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर सकता, और आपसे मैं मिन्नत करता हूं कि काइंडली आप हमारी मदद करें कि जो ठीक हक़ायक़ हैं वो आवाम तक पहुंचाएं, ना कि इसको एक सियासी बौना हसीयत होने से जो सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कीचड़ उछाल के हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और पूरी दुनिया में हमारा वक़ार ख़राब कर रहे हैं। उसके पीछे जो भी हिकमत अमली है, जो भी उसके अनासर हैं, जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं, मैं उनको मुकम्मल तौर पर रद्द करता हूँ। और पाकिस्तान की आवाम के साथ इससे बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। दानियाल अजीज़ ने कहा कि हमारी बातों से पीटीआई को तकलीफ हो रही, तहरीक इंसाफ की मनी ट्रेल आज खुलकर सामने आ गई है। दानियाल अजीज़ ने यह भी कहा कि उन्होंने दूसरों के लिए जो गड्ढे खोदे थे अब उसमें खुद गिर रही हैं। उन्होंने कहा कि 2,40,000 देकर इमरान खान ने अपनी जान छुड़ा ली। इमरान खान का भी ट्रायल अदालत में होना चाहिए।